لیکن ظاہر ہے بات تو وہی کی جائے گی جو قرآن و سنت کی بات ہے اور جو زمینی حقائق کی بات ہے. آپ نے جو مجھے ان کا آڈیو کلپ سنایا اس میں ان کے دلائل کا جو آپ نے تجزیہ کیا، اور میں بھی دیکھ رہا ہوں یہ وہی تجزیہ ہے جو انہیں یہ باتیں جو انہوں نے کلپ میں کی ہیں. ان میں ایک پہلی بات یہ انہوں نے کی ہے کہ بھئی دوسری شادی کی شرط یہ ہے کہ شوہر کو حاجت ہو، صرف شوق پورا کرنے کے لیے دوسری شادی غلط ہے. تو یہ بات بھی قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے. میری کتاب ہے ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت، اس کتاب میں نے مفصل دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اسلام میں اصل حکم زیادہ شادیاں ہیں، یہ ضرورت کی بیس پر نہیں ہے، بلکہ اصل حکم یہی ہے کہ زیادہ شادیاں کی جائیں. ہاں کوئی نہیں کر سکتا تو وہ ایک پر اکتفا کرے. تو یہ تعبیر بھی غلط ہے کہ جس کو ضرورت ہو وہ شادی کرے. پہلی شادی بھی جیسے ضرورت نہ بھی ہو تو بھی مستحب ہے، سنت ہے، اور ضرورت ہو یعنی اتنی ضرورت ہے کہ آپ کو اگر ڈر ہے کہ میں نے شادی نہیں کی تو مجھ سے گناہ ہو جائے گا، میں زنا میں پڑ جاؤں گا یا اور کوئی گناہ میں پڑ جاؤں گا، تو پھر ایسی صورت میں پہلی شادی واجب ہے. لیکن اگر ایسی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو بھی سنت تو ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی ہے. اسی طرح دوسری شادی کی اگر آپ کو ضرورت ہے، اور ضرورت اس حد تک ہے کہ اگر آپ نے دوسری شادی نہیں کی تو آپ کو ڈر ہے کہ میں کسی گناہ میں پڑ جاؤں گا، تو اس ضرورت میں تو دوسری شادی واجب ہے. سنت عام حالات میں ہے، جب آپ کو ضرورت نہیں ہے تو سنت ہے کہ آپ 4 بیویاں رکھیں. وجہ اس کی ہے کہ آپ کو اگرچہ ضرورت نہیں ہے لیکن قوم کی عورتوں کو ضرورت ہے اس کی. معاشرے میں لاکھوں بیوہ عورتیں ہیں، لاکھوں کنواری عورتیں، جیسے کہ اس خاتون کا خط آپ نے مجھے دکھایا، ان کے سر کے بال سفید ہو گئے. یہ تو ایک خاتون کا خط تھا، میرے پاس تو صبح شام پتہ نہیں کتنے فون آتے ہیں، اور سب علماء کے پاس آتے ہیں. سب علماء کے پاس خواتین کی درخواستیں آتی ہیں کہ آپ ہماری شادی کے لیے دعا کریں، رشتوں کے لیے دعا کریں. اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا المیہ ہے، خواتین کے نکاح نہیں ہو رہے. بعض لوگ اس کا حل یہ بتاتے ہیں کہ بھئی جو مرد نکاح نہیں کر رہے ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ نکاح کریں. کتنے کنوارے ہیں جن کی ایک بھی نہیں ہوئی. تو یہ بات غلط ہے. ایک تو مردوں کی تعداد کم ہے، اس پہ الگ دلائل ہیں، میں زیادہ بات کو لمبا نہیں کھینچوں گا. مرد کم ہیں، حادثات میں مردوں کی ہلاکتیں زیادہ ہوتی ہیں. دوسری بات یہ کہ جب وہ نالائق مرد اپنی ذمہ داری پوری کر کے ایک شادی نہیں کر رہے تو جو لوگ دینی حلقوں سے جڑے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ پھر وہ اس ذمہ داری کو نبھائیں اور وہ 2 شادیاں کر لیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بیان القرآن میں جو ترجمہ کیا ہے اس میں ظن غالب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر تمہیں غالب گمان ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے، اندیشہ کی بات نہیں ہے. دیکھیں ویسے بھی خوف کسی چیز سے جب ہی پیدا ہوتا ہے جب آپ کو اس کے وجود کا غالب گمان ہو، ورنہ وسوسوں کی حد تک تو ہر چیز کا ہر وقت اندیشہ ہے. کیا یہ اس وقت اندیشہ نہیں کہ بم پھٹ سکتا ہے یہاں پہ، لیکن آپ کیا ڈر رہے ہیں بم سے؟ جب آپ کو کسی ثقہ آدمی کی طرف سے خبر پہنچے گی کہ یہاں اللہ نہ کرے بم رکھا ہوا ہے یا کہ یہاں کوئی ایسا حادثہ ہونے والا ہے تو آپ کے دل میں خوف پیدا ہوگا، حالانکہ اس خبر کے جھوٹا ہونے کا بھی امکان ہے، لیکن آپ کو غالب گمان ہوگا بھائی یہ خبر صحیح ہو سکتی ہے. تو خوف کا جو لفظ قرآن میں استعمال کیا ہے اس کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ یہ کہ اندیشہ یا محض خطرہ یا یہ کہ وہم نہ ہو، بلکہ خوف ایک وجودی چیز ہے. تو اس کا ترجمہ جو کیا گیا ہے مفسرین نے، تمہیں اگر غالب گمان ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے، احکام اسلام عقل کی نظر میں، اس میں حضرت تھانوی نے، حضرت حکیم الامہ نے یہ بات لکھی ہے کہ عورتوں کی تعداد اکثر و بیشتر مردوں سے زیادہ رہتی ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے جب مردوں سے زیادہ ہے تو اس کا حل کیا ہے آپ کے پاس؟ ظاہر اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ ایک مرد کو دوسری شادی پہ مجبور کریں، اور اگر معاشرے کے کچھ مرد ایک بھی نہیں کر رہے تو پھر اس قوم کے ذمہ دار مردوں کی ذمہ داری اور بڑھ جائے گی، یعنی دوسری شادی کی اہمیت اور بڑھ جائے گی. اس لیے کہ بھئی جو کرنے والے تھے وہ ایک بھی نہیں کر رہے تو اب عورتوں کا بوجھ زیادہ آ رہا ہے. جیسے اس خاتون نے ایک مثال دی ہے کہ ڈوبتے ہوئے آدمی کو نکالنے کے لیے اگر حکومت نے کچھ لوگوں کو سمندر میں اتارا کہ بھئی آپ 4 آدمیوں کو نکالو، اب وہ ایک کو نکال رہے 3 کو نہیں نکال رہا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس کو آمادہ کیا جائے گا بھائی تم 2-3 کو نکالو، لیکن اگر وہ ایک کو بھی نہ نکالے تو پھر جو 4 کو نکال رہا ہے اس کی ذمہ داری بڑھے گی کہ وہ 4 کے بجائے 5 کو نکالے، اب وہ 6 کو نکالے، کیونکہ قوم کو مرتا دیکھتے ہیں، ہم کسی صورت میں نہیں مرتا دیکھ سکتے. تو ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائیں گی. تو قوم کے اگر باصلاحیت لوگ ایک شادی بھی نہیں کر رہے تو دیندار لوگ اور جو خانقاہوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے کہ پھر وہ نکاح اور کثرت سے کریں تاکہ ان قوم کی عورتوں کو ٹھکانہ ملے اور ان کو باعزت کفالت ملے، یہ بھی نظر کی حفاظت کر سکیں، یہ بھی عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزار سکیں. تو میں پہلی بات جو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تعبیر میں سمجھتا ہوں غلط ہے کہ شوہر کو حاجت ہو تو وہ کرے. ایسا نہیں ہے، حاجت نہ بھی ہو تو بھی کرے، کیونکہ قوم کی عورتوں کو اس بات کی حاجت ہے کہ مرد ان کی